جی السلام علیکم ڈاکٹر وسیم صابر مرزا. آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے جی. کہ ہمارے کچن میں موجود جو ہاؤس ریمیڈیز ہیں ان کا استعمال، اس موضوع پہ ہم تھوڑا سا آج چند منٹ کی ویڈیو ہے، اور امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ جی آج کل اسپیشلی پاک و ہند میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بڑا ٹرینڈ ہے ٹوٹکوں کا. اور یہ ہمارے کچن میں پائی جانے والی جتنے بھی چیزیں ان کا استعمال بہت عام ہو گیا. اور وہ لوگ خاص طور پہ جو کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی نہیں ہیں، وہ بھی اپنی آراء آپ کو یوٹیوب پہ یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ان سے ان پہ دیتے آپ کو دکھائی دیں گے. تو اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کچن میں پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس میں ہلدی ہے، دار چینی ہے، اس میں کالی مرچ ہے، سنامن، اور پھر دوسری جتنی بھی مسالہ جات. اس کے علاوہ سبزیوں میں اگر بات کریں، ادرک، ٹماٹر، لہسن، دھنیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کچن میں ہر گھر میں بآسانی دستیاب ہیں. لیکن جو میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہاؤس ریمیڈیز ہیں ان میں ادویاتی خواص پائے جاتے ہیں. ان پہ اس ٹاپک میں یہ چیز، یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں، اس پہ ذرا کانسنٹریٹ کیجیے گا کہ یہ میڈیسنل ایفیکٹ رکھتی ہیں چیزیں. تو جب ایک چیز میڈیسنل ایفیکٹ رکھتی ہے تو وہ آپ کی بیماری کی حالت کے لیے تجویز کی جاتی ہے نا. تو بغیر کسی ہرب اسپیشلسٹ یا حکیم یا جو اس فیلڈ سے ریلیونٹ شخصیت ہے، اس کے بغیر کیا ہمیں ہاؤس ہولڈ ریمیڈیز کا، ان چیزوں کا، ان مسالہ جات کا استعمال کرنا چاہیے؟ اس کی ایک مثال لیتے ہیں. ہماری ہنڈیا میں پائی جانے والی مختلف انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیں، ہم نے لہسن ڈالا، ادرک ڈالا، پیاز ڈالا. اس کے علاوہ ہم اس میں ہلدی ایڈ کرتے ہیں، سرخ مرچ، پھر جناب اس میں کالی مرچ ڈالی جاتی ہے، پھر دھنیا، اور جو ہماری سبزی یا گوشت وہ ہم ڈالتے ہیں. اب ہماری سبزی اور گوشت جو ہنڈیا ہم تیار کر رہے ہیں، اس میں تمام مسالہ جات جو کہ میڈیسنل ایفیکٹ رکھتے ہیں وہ اس میں موجود ہے. اب اگر اس ہنڈیا میں فرض کر لیتے ہیں کہ نمک کی مقدار زیادہ ہوگی، فرض کر لیتے ہیں اس میں اگر ہم لونگ، کلوو ایکسٹرا ڈال دیں، فرض کر لیں اس میں لہسن کی مقدار زیادہ ہوگی. وہ کہ باقی انگریڈینٹ ہم نے ڈالے ہیں، موجود ہے، لیکن ایک کسی بھی انگریڈینٹ کی ریشو وہ ہم نے ضرورت سے زیادہ کر دی یا کم کر دی، تو اس ہنڈیا پہ تو جو اثرات ہونی ہیں، اس کے ہماری طبیعت پہ کیا اثرات ہوں گے. ہر بندہ ناک منہ چڑھائے گا، یہ نمک زیادہ ہو گیا ہے، یہ لونگ کا ذائقہ زیادہ آ رہا ہے، یہ لسن کا ٹیسٹ آ رہا ہے زیادہ. تو وہ جو ایک چیز پوری ہنڈیا میں زیادہ ہوئی، اس نے سب سے پہلے ہماری طبیعت پہ جو اثرات چھوڑے اسی وقت پہلے لقمے میں. تو جب ہم اس ایک چیز کو ایک لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ہماری طبیعت پہ کیا اثرات مرتب کرے گی. میرا یہ سوال ہے، اور اہل دانش کے لیے ایک طرف، اور جو عمومی طور پہ ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکری اور سوچنے کے لیے، کہ اگر ہم دار چینی کی مثال لے لیں، اگر ہم اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے بغیر اپنے معالج کی کنسرننگ کے اس کو یوز کریں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. بہت کم جو لوگ جانتے ہیں کہ سنامن، دار چینی، یہ ایک طرح کا اسٹیرائڈ ہے. خواتین میں یا میل میں یہ اس کو مختلف چیزوں کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا دائرہ اثر ان ٹوٹکوں کا، ان ہاؤس ہولڈ ریمیڈیز کا اتنا وسیع نہیں ہوتا. لیکن اس کو اس طرح پالش کر کے پیش کیا جاتا ہے عوام میں، اور عوام بھی بے تکے. پاکستانی عوام ٹرینڈی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ہم بغیر کسی تحقیق کے
اور اپنے معالج کے مشورے کے بغیر اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ بات میں سنامن کی کر رہا تھا، سنامن اگر ہم 2 ٹائم اس کا کہوا شروع کرتے ہیں، یہ آپ کی بلڈ کمپوزیشن کو چینج کر دے گا، آپ کی باڈی پہ اس کے اثرات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی۔ تو اب ایک بندے کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے، کہ جو کہ پہلے ہی فرض کر لیں کہ وہ اچ کا شکار ہے، اس کو پہلے ہی خارش ہے، یا اس کو اپنے ایسٹروجن لیول جس کا پہلے ریز ہے، وہ یہ سنامن مزید ریز کر دے گا۔ یہ جو دار چینی ہے، یہ ایسٹروجن کی مقدار کو مزید بڑھا دے گا اور آپ کی خارش کو پروموٹ کرے گا۔ یہ میں صرف ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح ادرک کو لے لیں۔ ادرک پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی خصوصیات میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ خون کو پتلا بھی کرتا ہے اور ڈائریکٹک ہے۔ اب ایک بندہ جو کہ پروسٹیٹ ہائپرٹرافی کا شکار ہے، جس کو یورین کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے، اور یا کسی بھی وجہ سے بلیڈر کے یا یو ٹی آئی انفیکشن کی وجہ سے وہ پہلے سے بہت زیادہ پیشاب اس کو آ رہا ہے، اگر اس حالت میں آپ ادرک کو استعمال شروع کرتے، ادرک کا استعمال شروع کرتے، تو یہ آپ کی میکچوریشن کو مزید پروموٹ کرے گا۔ یہ میں صرف چند ایک مثالیں آپ کو دیے جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ضرور استعمال کریں ہاؤس ریمیڈیز کو، جو گھر میں پائی جانے والی چیزیں ہیں، ان میں میڈیسنل افیکٹ ہیں، لیکن اپنے معالج کے مشورے سے۔ دوسری بات، ہربلزم میں نسخہ نویسی کے وقت سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایک بیلنس نسخہ ہوتا ہے۔ یہ جو کروڈ فارم میں جب آپ کوئی جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں طب میں، تو ایک جڑی بوٹی کوئی اور خاصیت رکھتی ہے، اس کے اگینسٹ کوئی ایسی چیز ایڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے۔ یہ حکیم لوگ اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی ہرب کو بیلنس نہیں کیا اور وہ آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے، تو اس کے آپ کی صحت پہ بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ میرے کلینکل پریکٹس میں کئی ایسے کیسز ہیں، خاص طور پہ خواتین جو ان ہاؤس ہولڈ ریمیڈیز کو پہلی تو گنتی نہیں کہ یہ کوئی دوائی کھا رہے ہیں۔ مطلب اگر ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں، کوئی پوچھتے ہیں کہ پیشنٹ ہسٹری میں کہ کوئی ادویاتی چیز آپ لے رہے ہیں، کوئی ایلوپیتھک کی دوائی کھا رہے ہیں یا حکیم کی دوائی کھا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں۔ اس طرح کا ایک کیس مجھے یاد ہے کہ خاتون جو کہ اس کو کوئی پرابلم تھی، تو تقریباً 10 دن کے بعد جب اس کو ری انویسٹیگیٹ کیس کیا تو پتہ چلا جی فرق کوئی نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا دیکھا کہ جب تحقیق کی تو وہ خاتون صبح و شام 2 ٹائم سنامن کا کہوا یوز کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اس کا وہ کوئٹ کروایا، وہ ٹھیک ہو گئی جو اس کا پرابلم تھا۔ پھر میں سنامن کی آپ کو دوسری مثال لیتا ہوں کہ دار چینی وہ خواتین جن میں پیریڈز کا ایشو ہے اور ہیوی بلیڈنگ کی شکار ہے، وہ ان کو سنامن ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پروموٹ کرتا ہے بلیڈنگ کو سنامن، اس میں پائے جانے والا جو سا ایجنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو دوسری مثال دے رہا ہوں۔ تو بغیر اپنے معالج کے مشورے کے قطعاً ہاؤس ریمیڈیز کو استعمال نہ کریں۔ اگر ہاؤس ریمیڈیز نے پہلے دن دوسرے دن آپ کی طبیعت پہ جو اثرات چھوڑے، اگر وہ موافق نہیں ثابت ہوا تو اس کو چھوڑ دیں، زبردستی مت کریں۔ یہ زیرہ ہے جی، یہ جوائن ہے، اس میں یہ ڈال دیا وہ ڈال دیا، اس میں اللہ پاک نے بے شمار تاثیر رکھی ہے، لیکن اس کو سمجھانے والے بندے بھی تو رکھے ہیں۔ تو ان بندوں کے بغیر یہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔